فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم۔ کلمہ قرآن مذہب و کعبہ بچا لیا۔ کلمہ قرآن مذہب و کعبہ بچا لیا، ایک سجدہ شبیر نے کیا کیا بچا لیا۔ ہمارے جو اسٹیج پر حضرات موجود ہیں اگر توجہ فرما لیں، یہ عطا ہو زیادہ ٹائم نہیں ہے، 29 منٹ ہیں، نہیں 1 منٹ کم کیا اپنی طرف سے، ٹوٹل 29 منٹ۔ کلمہ قرآن مذہب و کعبہ بچا لیا، ایک سجدہ شبیر نے کیا کیا بچا لیا۔ اور کربلا میں جب موت کا بازار گرم تھا، کربلا میں جب موت کا بازار گرم تھا، حسین نے نماز کو زندہ بچا لیا۔ حسین نے، آپ حضرات بھی اگر کوشش کرنا اسلم بھائی، جی ہاں، حسین نے نماز کو زندہ بچا لیا اور ہم عاصیوں کو مل سکے نسبت رسول کی، ہم عاصیوں کو مل سکے نسبت رسول کی، یہ سوچ کر حسین نے بیٹا بچا لیا، یہ سوچ کر حسین نے، سبحان اللہ۔ ہمارے اس جلسے کے صدر محترم حضرت علامہ مولانا دلشاد میاں صاحب قبلہ پیر طریقت بھی ہیں، رہبر شریعت بھی ہیں، اور اس جلسے کے صدر محترم بھی ہیں۔ بے شک شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح، حسین زندہ ہیں زندگی کی طرح، حسین زندہ ہیں زندگی کی طرح۔ اور یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، اور حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ حضرات، یہ جلسہ شہید اعظم کانفرنس کے نام سے ہے، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ وقت کا دامن اتنا تنگ ہے، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں زیادہ نہ سکڑ جائے، مگر ناظم صاحب نے بڑی مہربانی کی اور فرمایا کہ آپ بیٹھیے، اعلان بعد میں، اور مجھے پہلے بٹھا دیا۔ اس منطق کو میں نہیں سمجھ پایا۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ حضرات، یزید اور حسین دونوں میں فرق ملاحظہ فرما لیجئے۔ ایک طرف 22,000 کا لشکر اور تلواروں کے ساتھ، سبحان اللہ، تلواروں کے ساتھ تھا، اور ایک طرف 72 لوگ قرآن کے سپاروں کے ساتھ، ایک طرف حق و صداقت کی آواز تھی، دوسری طرف یزیدی کتوں کی حماقانہ للکار تھی۔ مگر علی کا شہزادہ ہر للکار کا جواب بن رہا تھا، سبحان اللہ، علی کا شہزادہ ہر للکار کا جواب بن رہا تھا۔ علی کے شہزادے نے، کبھی دنیا نے سنا ہے کہ مرنے والا زندہ رہا ہو؟ نہیں سنا ہے نا، مگر دیکھ لو، مرنے والا زندہ ہے حسین، اور مارنے والا یزید مر گیا، وہ زندہ رہنے کے بعد بھی مر گیا۔
اور حسین شہید ہونے کے بعد بھی زور سے بولو اقوام کے غیور مسلمانوں زندہ. تو فرق یہ ہے کہ حسین ہیں یزید تھا. اور حضرات امام حسین نے وقت کا دامن تھوڑا تنگ ہے. امام حسین جنگ ہارے نہیں ہیں، جنگ جیتے ہیں. سبحان اللہ، جنگ جیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، دیکھو یہ ایک بچہ بیٹھا ادھر، اس کے ہاتھ میں موبائل ہے. اس سے کہو آپ بھائی موبائل دے دو تو یہ کہے کہ نہیں موبائل تو نہیں دوں گا، گھڑی چاہیے تو لے لو. حضرت گھڑی لے لو، ٹوپی لے لو، کرتا لے لو، موبائل نہیں دوں گا. اور یہ سب کچھ دے دے، موبائل نہیں دے. آپ ہاتھ کا بھی استعمال کریں، طاقت کا بھی استعمال کریں، دولت کا بھی استعمال کریں، اور یہ پھر بھی آپ کو موبائل نہ دے. بتاؤ جیتا کون؟ جس نے نہیں دیا وہ جیتا. سبحان اللہ. جس نے اسکرین ٹچ موبائل چلا کر اپنے آپ کو سورما بننے والوں، حسین کا کردار دیکھو. ہماری قوم کی یہی تو ذبح حالی ہے. ہم 4 پیسے ہو گئے تو اینٹ کے چل رہے ہیں. اگر ذرا سا کچھ معیار بڑھ گیا تو اترا کے چل رہے ہیں. حسین جو کربلا میں 72 لوگوں کے ساتھ تھے، ان کا معیار دیکھنا ہے. حسین کی ماں خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار. سبحان اللہ، یہ سبحان حسین کا اللہ. معیار ہے. حسین کے ابا ولیوں کے سردار، حسین کے نانا ساری کائناتوں کے سردار، اور خود حسین جنتی جوانوں کے سردار. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لائیے معیار ہے دنیا میں کوئی ایسا تو لائیے جس کی ماں فاطمہ ہو، جس کا باپ علی ہو، جس کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہو، جس کا نانا محمد الرسول اللہ ہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. شہید اعظم کانفرنس مولانا مختار صاحب نعیمی، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. درود شریف زور سے اور پڑھی لیجیے گا. اللہم صلی علی مولانا محمد محمد مبارک وسلم. ہمارے سنیوں کے جلسوں کی یہی پہچان ہے. اور ذرا ایک بار اور زور سے پڑھیے اللہم. دیکھو حسینی ہو، حسینی بن کے پڑھو، حسینی ہو تو زور سے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم. تو جس بچے کا، جس جوان کا معیار یہ ہو، اس کی عظمتوں کو آسمان کی بلندیاں جھک جھک کے سلام کرتی ہیں. جنت کی حور مرحبا کی صدائیں لگاتی ہیں. اور اس نے جو مزاج ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں، ظالموں کے سامنے سر اٹھانا بھی عبادت. ظالم کے سامنے سر اٹھانا عبادت، اور مولا کے سامنے سر جھکانا عبادت. اور حسین نے پورا کردار میدان کربلا میں دے دیا. لوگوں اگر تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو کردار حسین دیکھ لینا، آباد حسین کو سن لینا، اور جو آباد تمہیں کربلا کے میدان سے آئے اس پر عمل کر لینا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب، بہت خوب ہے، بہت خوب. امام علی مقام سے مطالبہ کیا تھا؟ ہاتھ کا مطالبہ. یہی تو مطالبہ تھا. حسین نے کہا ہاتھ نہیں دوں گا، سر دوں گا.
کہا مدینے میں ہاتھ لیں گے، کہا کسی کی ماں نے ایسا دودھ نہیں پلایا جو علی مرتضی فاتح خیبر کے بیٹے کا ہاتھ لے لے، سر دے گا، حسین اپنا سر دے گا، ہاتھ نہیں دے گا۔ کوشش کی، مدینے میں ہاتھ نہیں دیا، مکے میں گھیراؤ کیا، ہاتھ نہیں دیا، راستے میں ہر نے گھیرا، ہاتھ نہیں دیا، تلواریں دکھائی، ہاتھ نہیں دیا، تیروں کی بارش کی گئی، ہاتھ نہیں دیا، خیموں پہ یلغار کی گئی، حسین نے ہاتھ نہیں دیا، 6 مہینے کا بچہ تیروں سے چھلنی کیا گیا، ہاتھ نہیں دیا، سکینہ پیاس سے تڑپتی رہی، ہاتھ نہیں دیا، علی اکبر کو پیش کر دیا، ہاتھ نہیں دیا، عباس کے بازو پیش کر دیے مگر ہاتھ نہیں دیا، امام حسین نے گھر کا گھر قربان کر دیا مگر ہاتھ نہیں دیا، اور بتا دیا لوگوں حسین سر دے سکتا ہے مگر ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اور حضرات دنیا نے دیکھا، ارے ہم غلام ہیں نا حسین کے۔ آپ آج جب ووٹر کے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے نا، کسی کو بنگلور پہنچا دیا جاتا، سیاسی جان رکھنے والے اچھی طرح سے جانتے ہیں اور ہمارے علماء بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، کسی کو مدراس پہنچا دیا جاتا، اور جب ٹائم آتا ووٹنگ کا تو لا کے ان کے ووٹ ڈلوا دی جاتی۔ یہی ہے مگر حسین آپ کی عظمتوں کو سلام۔ سبحان اللہ۔ آپ نے 10ویں محرم کی رات، 9 محرم گزرے، 10ویں محرم کی رات کو جو آزادی کا نظریہ پیش کیا ہے، آج اسے دنیا دیکھ لے، اور آزادی کا نظریہ جو ہے حسین نے دیا ہے، اگر اس پر قائم ہو جائے تو انشاءاللہ پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا، مگر نہیں، اسلام کا نام آ جائے گا، سمجھ رہے ہیں، نبی کے نواسوں کا نام آ جائے گا۔ کیا امام علی مقام نے خیمے کے پردے اٹھائے، بتی گل کی، اور فرمایا لوگوں تمہارے بچے ہوں گے، جاؤ چلے جاؤ، اور تم سے کوئی مطالبہ بھی نہیں ہے، ان کا مطالبہ تو مجھ سے ہے، خوش ہو جائیں گے کہ میجورٹی ٹوٹی، جماعت میں پھوٹ پڑی، چلے جاؤ۔ مگر جب فاطمہ کے لال نے کافی دیر کے بعد چراغ روشن فرمایا تو سب بیٹھے ہوئے تھے، اور ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی زبانیں بول رہی تھی حضور ہم اس شمع کے پروانے تھے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، جو آپ نے بجائی تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلبل کو پھول، شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا حسین چاہیے۔ کیا بات، ہم تو حسین آپ کے دیوانے ہیں، فاطمہ کے لال کے دیوانے ہیں، مولا علی کے بیٹے کے دیوانے ہیں، نبی پاک کے کاندھوں پر جو سوار ہوتا تھا اس حسین کے دیوانے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ اس سے بھی آگے کی بات ذرا زور سے بولو، میں چل کے سبحان اللہ، اور میں بات سنا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اچھا غلاموں ذرا اوپر دیکھو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بچوں توجہ ہے، اٹھ کے نہیں آ رہے ہو، میں پہلی مرتبہ نہیں آیا ہوں، یہاں ڈھاب میں کئی مرتبہ تقریریں کر چکا ہوں جی، بہت بہت بہت۔ جب قاری فرقان رہتے تھے تو تم اتنے یار، تم تو ایسے لگ رہے ہو جیسے خواجہ صاحب نے بٹھا دیا ہو تمہیں، خواجہ صاحب نے بٹھا دیا۔ ارے بات حسین کی چل رہی ہے، حسین کی، اٹھ کے آنا چاہیے، علماء کی زیارت کرو۔ فرمایا ساتھیو ذرا اوپر دیکھو، جب نظر کی
تو کہا آقا حسین محلات نظر آ رہے ہیں، سبحان اللہ، اوپر سبحان اللہ سبحان اللہ. محل نظر آ رہے ہیں. آپ فرماتے دیکھ لو اپنی اپنی جنت کو. ہائے ہائے کیا بات جو ہے. کربلا کے میدان میں جنتیں تقسیم کر رہا ہو وہ حسین مجبور نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ وہ حسین کل بھی مختار تھا، آج بھی مختار ہے، اور انشاءاللہ میدان قیامت میں بھی مختار رہے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، شہادت حسین، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مولانا مختار صاحب نعیمی. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت ارے واہ، سبحان اللہ.